नाज़रीन, मेगा डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। इजराइल की जानिब से एक बार फिर अग्रेशन लार्ज स्केल लेवल के ऊपर ईरान के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। इस वक्त तेहरान को निशाना बनाया जा रहा है, कई दीगर सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, न्यूक्लियर साइट्स को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई रैकलेस है, इंतहाई डेंजरस है। और जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये बहुत डेंजरस है कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे रेडिएशन लीक होने के खतरात बहुत ज्यादा हैं और बार बार उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त इजराइल की जानिब से एक लार्ज स्केल अग्रेशन दोबारा से शुरू किया गया, यानी कल इजराइल ने पहला अग्रेशन किया और 10 से 12 घंटे तक वो बॉम्बिंग करता रहा। फिर ईरान ने इस अग्रेशन का जवाब दिया और अब इजराइल की जानिब से कई वेव्स के अंदर ईरान के ऊपर इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है और इजराइल ने कहा है कि वो मजीद इंटेंसिफाई कर रहा है, वो और ज्यादा अग्रेसिव अटैक जब वो करने जा रहा है। ईरान ने नाज़रीन अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी, 4 मुल्कों को यह बात कन्वे कर दी है कि ईरान एक्सपैंड करने जा रहा है। और अभी यह बात ईरान से सामने आ रही है कि इस अग्रेशन के जवाब के अंदर ईरान जो रिस्पॉन्ड करने जा रहा है उसमें कम से कम 2000 मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ईरान से बात सामने आ रही है, 2000 मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे ईरान से। और F-16 मार गिराया है ईरान ने और उसकी पहली फुटेज जो है वो भी ईरान की जानिब से जारी कर दी गई है। और जो ईरान ने हमले किए हैं उसमें मजीद रिपोर्ट सामने आ रही है कि हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज इजराइल के अंदर हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज। ये एग्जैजरेटेड नंबर्स नहीं है बल्कि एक्चुअल नंबर्स सामने आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद के अंदर इजरायली मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक है इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल जो हुआ और तल अवीव के अंदर ये सारे हुए हैं। और जो इजरायली कमांडर्स हैं उनके भी जो रेजिडेंस है उसको हिट किया गया है, ये भी अब रिपोर्ट्स वहां सामने आ रही हैं। ईरान के अंदर खाना जंगी की कोशिश की जा रही है और ये सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट है। ये किस तरह से इस वक्त पुश किया जा रहा है इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका डायरेक्टली किसी भी वक्त इंगेज हो सकता है जंग के अंदर, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जंग तेजी के साथ एस्केलेट कर रही है और ये एक्सपेक्टेड था, ये हमला भी एक्सपेक्टेड था, ये जंग भी एक्सपेक्टेड थी और इस जंग का एस्केलेट होना भी एक्सपेक्टेड था। तो अब ये तेजी के साथ एस्केलेट हो रही है और पूरा रीजन जो है वो इसकी लिपेट के अंदर आ रहा है। पूरा रीजन जो है वो इजरायली सेल्फ डिफेंस और ट्रंप की जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है पॉलिसी उसकी नजर होता चला जा रहा है। एक नाज़रीन ऐसी जंग छेड़ी गई है जिसके जो असरात हैं वो आने वाली दहाइयों तक खत्म नहीं होंगे बल्कि सेंचुरीज तक जो है वो खत्म नहीं होंगे। आप देखिए कि जो इराक की जंग है क्या उसके असरात खत्म हो चुके हैं, बाकी खत्म हो चुके हैं। आप देखें चाइना जो है वो उसके ऊपर वेस्ट ने इसी तरह का हमला किया था तो उनकी पूरी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहलाती है और वो अभी तक उससे निकल नहीं सके, उस तारीख से निकल नहीं सके। तो ये ऐसी जंग है जो सेंचुरीज तक इसके असरात खत्म नहीं होंगे। इजराइल ने जंग लॉन्च की है, ईरान कह रहा है कि खत्म वो करेंगे और रास्ता भी सिर्फ यही है कि मेक देम रिग्रेट देयर डिसीजंस। सारी दुनिया कह रही थी कि हमला मत करो और ये इनजस्टिस है, ये जुल्म है, लेकिन इजराइल की जानिब से हमला किया गया। अब एक ऐसी ताकत के साथ जवाब देना है कि मेक देम रिग्रेट देयर डिसीजन, वो अपने कानों को हाथ लगाएं और पछताएं कि उन्होंने ये पंगा यहां पर क्यों लिया। बस यही एक रास्ता। इस कॉलोनी को अगर खंडर का ढेर बना दिया गया तो एक ऐसी ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स इस जो वॉर मशीन है उसको रोक सकती है, वगरना लेबनान से शाम, शाम से इराक, यमन, ये सब के सब निशाना बने हैं और अब बारी जो है वो ईरान की है। तो इस वॉर मशीन को रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि इस सतह की डिस्ट्रक्टिव फोर्स जिसका एक छोटा सा मुजाहरा ईरान ने इससे पहले किया है वही इस शैतानी ताकत को जो है वो रोक सकती है। नाज़रीन, इस वक्त दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और उसमें इजराइल की जानिब से एग्रेशन लॉन्च किया जा रहा है। इसकी तफसीलात में आगे आपके सामने रखता हूं, कहां पर किस नौयत के हमले हो रहे हैं और ईरान आगे से क्या तैयारी कर रहा है। लेकिन इस वक्त लार्जर पिक्चर के अंदर स्ट्रेटजी क्या है, लार्जर पिक्चर के अंदर इजरायली शैतानी मंसूबे क्या हैं, अमेरिका के इसके अंदर मंसूबे क्या हैं और कौन सा सबसे डेंजरस एक सिचुएशन है जिसकी तरफ ईरान को धकेलने की कोशिश की जा रही है, वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं ताकि आपको ये सारी सूरत हाल जो समझ आ सके। नाज़रीन, एक तो ईरान के ऊपर इजराइल का हमला ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, यानी ईरान का कोना कोना धमाकों से गूंज रहा है। ये कितनी अफसोसनाक चीज है और ये कितनी तबाहकुन चीज है। अच्छा, इससे अगला जो खतरा है वो असल में ये है कि अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर ड्रैग हो जाए, वो डायरेक्टली ईरान के ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दे। अगर अमेरिका बॉम्बिंग शुरू करता है ईरान के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा ईरान के लिए, क्योंकि जो इजराइल की पार है अमेरिका की पार उससे 10 टाइम्स 20 टाइम ग्रेटर है, उससे बड़ी पार है।
تو وہ جب بومبنگ کریں گے ایران کے اوپر تو وہ بہت زیادہ تباہ کن ہوگا. لیکن بہرحال اگر امریکہ آئے گا تو پھر اس کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اس کی بیسز بھی نشانہ بنے گی. اور آگے چل کر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امریکہ سے کیا سینٹیمنٹ اس وقت سامنے آ رہا ہے, اور اگر ان کی گراؤنڈ ٹروپس بھی آتی ہیں جیسے افغانستان میں, عراق میں آئے, تو کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک تھریٹ تو یہ ہے کہ امریکہ, لیکن اس سے بھی بڑا ایک تھریٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ امریکہ سے بھی بڑا کوئی تھریٹ ہے ایران کے لیے, تو وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر سول وار چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل جو ان کا پروجیکٹ ہے اس وقت ایران کے حوالے سے, وہ ہے سول وار ایران کے اندر چھیڑنا. اور یہ ایران کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ہوگا. ایران کو جو ہے وہ لیبیا بنانا, اس کو شام بنانا, یہ اس وقت ان کا مقصد ہے. اچھا اب دیکھیے کہ ناظرین, کل سے یہ تو واضح ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر رجیم چینج چاہتا ہے. ماضی میں بھی چاہتا تھا, لیکن اب تھرو ملٹری فورس چاہتا ہے. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پہلے رجیم چینج کرنا ہے. لیکن رجیم چینج کیسے ہوگا, امریکہ کیسے کرتا ہے؟ امریکہ جیسے آپ نے افغانستان میں دیکھا, جیسے آپ نے عراق کے اندر دیکھا, یعنی وہ بامبنگ کرتے ہیں 10 12 15 دن کارپٹ بامبنگ ہوتی ہے, شدید ترین بامبنگ ہوتی ہے. اور ہم نے افغانستان میں دیکھا, کابل سے جو طالبان تھے وہ نکل گئے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے. ہم نے عراق میں دیکھا کہ بغداد سے صدام حسین سب کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ کہیں چھپ گئے, گمنامی کے اندر جب وہ چلے گئے, بعد میں امریکنز نے ان کو ڈھونڈ لیا. تو اس طرح سے امریکہ رجیم چینج کرتا ہے, شدید ترین بامبنگ 10 12 15 دن, اور ان کا کیپٹل ہٹ ہوتا ہے, ان کا تمام گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہٹ ہو جاتا ہے, وہ سب چھوڑ چھاڑ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یا پھر وہ طالبان کی صورت میں ایک کولیکٹیو فورس کے شکل کے اندر رہتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, یا پھر عراق کی صورت کے اندر جو ہے وہ بس ایک اکلوتا صدام حسین تھا جس کو چھپنے کی بھی کہیں جگہ نہ ملی, یا پھر وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے. لیکن ایران میں ایسا کرنے میں مسئلہ کیا ہے, کہ ان کے گراؤنڈ ٹروپس بھی بعد میں آتے ہیں, تو ایسا کرنے میں ایران میں مسئلہ کیا ہے؟ جو امریکہ سے بات سامنے آ رہی ہے وہ اصل مسئلہ ہے. جو امریکہ کا سینٹیمنٹ ہے, امریکنز ہیپی نہیں ہیں, خاص کر جو ماگا والے ہیں جو ٹرمپ کو لے کر آئے ہیں, وہ بالکل ہیپی نہیں ہیں, اور وہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک اور جنگ چھیڑ دی ہے, اور وہ بھی اسرائیلی جنگ چھیڑ دی ہے. اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. ٹکر کارلسن جیسے لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ فولش ترین وار ہوگی امریکہ کی. اور جب امریکہ کا بجٹ ڈیفیسٹ کوئی $6 ٹریلین کے قریب پہنچ چکا ہے, اور امریکہ سب سے زیادہ مقروض ملک بن چکا ہے, اور یہی ٹرمپ جو ہے وہ چیخ چیخ کر اپنی کیمپین میں مڈل ایسٹ کی جنگوں کو سب سے بڑا قصوروار سمجھتا رہا. اور اس نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک کلپ شیئر کیا جس میں نتنیاہو کو سب جنگوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا, اور الٹیمیٹلی ٹرمپ. تو اب الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیے اور امریکن میڈیا. دیر از اے ویری اسٹرانگ سینس آف بیٹریل اینڈ اینگر ان مینی پارٹس آف دا امریکہ فرسٹ بیس, یعنی جو امریکہ فرسٹ والے ہیں ان کے اندر بیٹریل کی فیلنگ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, ہمیں کہا گیا تھا کہ جنگیں روکنی ہیں, اور ٹرمپ تو آ کر وہی اسرائیل کی کٹ پتلی ثابت ہو رہا ہے. اور اینگر ہے, غصہ بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں امریکن میڈیا اور الجزیرہ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بیکاز دے ہیو ٹرولی ٹرنڈ اگینسٹ دا آئیڈیا آف US being involved in supporting any such wars, کیونکہ وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ امریکہ مزید اس طرح کی کسی جنگوں کے اندر انگیج ہو. نیو یارک پروٹیسٹ کنڈیمز اسرائیلی اگریشن آن ایران US وار فنڈنگ. یہ وہاں پر جب مظاہرے بھی ہوئے. امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے اس صورتحال کے اندر گراؤنڈ ٹروپس بھیجنا اور وہاں پر امریکہ کا ڈائریکٹلی آ کر انگیج ہو جانا, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کی اس کو پولیٹیکل پرائز ہے وہ پے کرنا پڑ سکتی ہے. تو اصل جو چیز ہے جس کی طرف یہ پش کر رہے ہیں, جو اصل خطرناک پروجیکٹ ہے, جو اس سے بھی بھیانک ہے, دیکھیں امریکہ آئے گا تو امریکہ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایک تو ان کا اکنامک لاس ہوگا, اور جس سطح کے پر امریکہ پہنچ چکا ہے, $36 ٹریلین کا قرضہ ہے, اور بجٹ ڈیفیسٹ $6 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے, تو یہ امریکہ کے لیے بھی افورڈ کرنا آسان نہیں ہوگا. یہ امریکن امپائر میں یہ جنگ جو ہے وہ آخری کیل ثابت ہوگی. اس لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ امریکہ یہاں پر اپنے ٹروپس بھیجے اور افغانستان یا عراق جیسی وہ جنگ لڑے جو کئی سالوں تک ہو. ٹھیک ہے, یہ امریکن امپائر کی آخری جنگ ثابت ہوگی. تو اصل پروجیکٹ کیا ہے؟ اصل پروجیکٹ ہے سول وار یہاں پر چھڑوانا, یعنی کہ ایرانینز ایک دوسرے کو ماریں, اور اس عظیم ترین سیولائزیشن کے اندر جن کی thousands of years کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے, اور کیا شاندار تہذیب ہے, اس تہذیب کے اندر ایسے گہرے زخم لگائے جائیں کہ ایرانینز کے وہ زخم بھر نہ سکیں آنے والی سینچریز تک, اور یہ آپس میں ٹکڑوں کے اندر جب وہ تقسیم ہو جائیں. ایک بڑا ملک جو کبھی کالونائز نہیں ہوا, جو کبھی تقسیم نہیں ہوا, وہ اب ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے, اور اس کا ایک حصہ ایک گروپ لے جائے, ایک حصہ ایک گروپ لے جائے. یہ بنیادی طور پر پروگرام ہے. اور اس وقت ناظرین یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس وقت موساد کے لوگ جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہیں. کل جب اٹیک ہوا تو یہ کل فوٹیج سامنے آئی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی کہ موساد کے لوگ ایران کی ٹیریٹری کے اندر موجود ہیں, وہاں اندر سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور اندر سے انہوں نے ڈرونز بھی لانچ کیے,
اور جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں اس میں بھی ان کا کردار تھا، جو اندر موساد کے ایجنٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد کے اندر ویپنز ڈیلیور کیے جا رہے ہیں ایران کے اندر، بڑی تعداد کے اندر یہ جو داعش اور اس طرح کے گروپس ہیں ان کو اندر بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے لوگوں کو اندر بھیجا جا رہا ہے، ویپنز اندر بھیجے جا رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایرانین آرمی کے IRGC کے گورنمنٹ کے فیک اکاؤنٹس بنا کر وہاں سے بتایا جا رہا تھا، جس کے اوپر ایرانین آرمی کا سخت ترین رسپانس آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے سارے خبردار رہیں، یعنی پورا خانہ جنگی کا اور کیوس کا ماحول۔ پھر نتنیاہو نے کل رات جو ہے وہ ایرانین لوگوں سے خطاب کیا اور کہا ہے کہ میں تمہیں آزادی دلوانے کے لیے آ رہا ہوں، اور تمہیں اس رجیم کے خلاف جب کھڑے ہونا ہے، وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کس طرح، تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سارا خانہ جنگی کا۔ ایرانین سیکورٹی فورسز انٹرسپٹ ٹرک لوڈڈ ود ڈرونز، یہ انہوں نے پکڑے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے تو اسرائیل اور امریکہ کا اگلا ہدف کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے ہمیں ایک اور چیز واضح پتہ چلتی ہے کہ وہ کس طرح تیاری کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے یہی چیز ایران کے اندر کرنی ہے۔ دیکھیے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ ڈپلومیسی فار دا سیک آف ڈپلومیسی نہیں تھی، اس کا مقصد کوئی مذاکرات تک پہنچنا نہیں تھا، بلکہ جس دن ڈپلومیسی کا آغاز کیا گیا اسی دن جنگ کی تیاری کی گئی۔ اصل میں ڈپلومیسی کا مطلب جنگ کرنا تھا، یعنی کہ ایک جواز گھڑنا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کرنا ہے، امریکہ نے حملہ کرنا ہے، اس کے لیے ایک جواز چاہیے۔ تو جواز یہ دیا گیا کہ دیکھیں ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں اور ایرانیز مذاکرات کے لیے تیار نہیں، اس لیے حملہ کرنا ہماری مجبوری، جیسے کل ٹرمپ نے کہا کہ وی گیو چانس آفٹر چانسز، یہ اس نے بات کی، اور یہ وہی پلے بک ہے جو غزہ کے اندر استعمال کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کے اوپر بم مارے جاتے ہیں اور جب سیز فائر کا پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی فلسطینی سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک یہ بیانیہ ہے۔ تو سیم یہی پلے بک جو ہے وہ ایران کے اوپر لاگو کی گئی ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کر دیا گیا ہے اور پوچھا جائے کہ کیوں اٹیک کیا ہے، کہ ایرانی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اچھا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اور اینالسٹ اور آگے پیچھے اچھا جی وہ ایران مذاکرات کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھیں ریئلزم تو پھر یہی ہے کہ آپ امریکہ سے اور اسرائیل سے کیا لڑ سکتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ مذاکرات، او بھائی ڈیل واز نیور این آپشن، اگر یہ ڈیل آپشن ہوتی تو ایران نے اس ڈیل کو اویل کیا تھا 2015 کے اندر، جسے یونیلیٹرلی ٹرمپ نکل گیا تھا اور یورپ اس ڈیل کے اندر رہا۔ تو اگر ڈیل ایک آپشن ہوتی تو ایران، دیکھیں ایران اگر نیوکلیر بنا رہا ہوتا تو اب تک بنا چکا ہوتا اور اسرائیل اس طرح دندراتا نہ پھرتا، اس طرح سے اٹیک نہ کرتا ایران کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک پورے پروجیکٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ڈپلومیسی بھی ایک پوری پلاننگ کا حصہ تھی، ایسا نہیں کہ ڈپلومیسی فیل ہوئی تو جنگ ہوئی ہے، ڈپلومیسی کبھی تھی نہیں۔ تو یہ سب ایک پلانڈ پروجیکٹ تھا جس میں اصل مقصد جو وہ یہاں پر سول وار کروانا ہے، ایسے زخم ایرانیوں کو دینا جو ایرانیوں کے زخم کبھی نہ بھر سکیں۔ آپ کو پتا ہے نا جب اپنے زخم دیتے ہیں تو وہ بھر نہیں سکتے ہیں، جب ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے تو وہ زخم مجھے بتائیے کیسے بھریں گے، اور کس طرح ٹکڑوں کے اندر ایران جو ہے تقسیم ہو جائے۔ کل آپ نے ٹرمپ کا جو ٹویٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اس نے کہا کہ ونس این ایرانین امپائر، وہ دوبارہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرے گا، یعنی ایرانین امپائر تو اب بھی وہی ایرانین امپائر ہی ہے، جو ان کی اصل ٹیریٹری تھی وہ تو اب بھی ان کے پاس ہے، تو اس کو تقسیم کیا جائے گا کئی ٹکڑوں کے اندر۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے ہم لوگ کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ آج اگلے گھنٹوں میں یا 4 دنوں کے بعد جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسرائیل کسی بھی وقت ایران کی جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو ہٹ کرنے جا رہا ہے، یا اسرائیل کر سکتا ہے، یا آنے والے دنوں میں جب امریکہ ڈریگ ہوگا وہ کر دے گا، یا اسرائیل بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی جواز بنا کر کے دیکھیں ایران ہمارے پر حملہ کر رہا ہے، تو آئل فیسلٹیز جو ایران کی ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نیوکلیر فیسلٹیز سے بھی زیادہ بڑا لاس ہے، کسی ملٹری بیس کے اوپر ہٹ کرنا اس سے بھی بڑا لاس ہے، یعنی یہ ایک ایسا لاس ہے جو ناقابل تلافی ہے۔ آئل فیسلٹیز کو ہٹ کرنے سے کیا ہوگا، جو اکنامک کیپیبلٹی ہے ایران کی وہ تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ تباہ ہو جائے گی تو ریونیو کہاں سے آئے گا، بھئی سارا ایران تو چلی آئل کے اوپر رہا ہے، یعنی میجر حصہ آئل کے اوپر چل رہا ہے، باقی تو بہت ساری سینکشنز ہیں، اب وہ آئل بیچتے ہیں چائنا کو تو وہاں سے پیسے آتے ہیں، تو آئل فیسلٹیز تباہ کر دی جائیں گی، یعنی پیرالائز کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ بالکل وہی چیز ہے اس سے ملتی جلتی جو بشار الاسد کے ساتھ ہوئی، آئل کی پاور اس سے لے لی گئی، امریکنز آ کر بیٹھ گئے، وہ آئل سپلائی نہیں کر سکا تو وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اچھا تو یہاں پر جو موجودہ رجیم ہے اگر وہ تہران کے اندر بیٹھی بھی رہے گی تو کمزور ہوگی، تو کیا ہوگا، دور دراز کے جو صوبے ہیں وہاں سے وہ یہ گروپس داخل ہو رہے ہیں، وہاں سے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے اندر سے، یعنی کہ ایرانین فورسز کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے، کسی ایک صوبے کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے، اور پھر اسرائیل اور امریکہ کی ایئر سپورٹ ہوگی، موساد کے لوگ اندر موجود ہیں، اسلحہ آ رہا ہوگا، ٹریننگ آ رہی ہوگی، تو اس طرح سے یہ رجیم کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں رجیم نے تو ان گروپ سے لڑنا ہے، وہ کیا ایک خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے کیا چھوڑ کر چلے جائیں گے تہران، دیکھیں انہوں نے تو لڑنا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے ان گروپس کو دبانے کے لیے، کیونکہ یہ اسرائیل اور امریکہ پلانٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل سیریا میں ہے،
सीरिया में चूंकि वो कामयाब हो गए तो अल्टीमेटली क्या कहा गया कि देखें वो एक बड़ा जालिम था बशार अल-असद, वो निकल गया और देखें आज हमने सीरिया के लोगों को आज़ादी दिलवा दी। और भाई ये भी तो देखें कि वो शुरू कहां से हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे ही शुरू हुआ था जैसे हम आज ईरान के अंदर देख रहे हैं। एक चीज ये है कि इराक वाला तरीका और अफगानिस्तान वाला तरीका, बॉम्बिंग, बारबैरिक बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग, और वो 10-15 दिनों के अंदर सब छोड़ छाड़ के वो पहाड़ों में निकल जाए और एक नई रिजीम वहां पर प्लांट कर दी जाए, एक ये तरीका। लेकिन उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक प्रॉब्लम है और वो मागा वाला प्रॉब्लम है, और ये उनको असल उनका ये प्रोजेक्ट सिविल वॉर, इससे उनको ज्यादा इसमें फायदा नजर आ रहा है कि फिर ईरान कभी इकट्ठा नहीं हो सकेगा, कम से कम आने वाली सेंचुरीज तक तो बिल्कुल नहीं हो सकेगा। इसलिए वो सिविल वॉर करवाना चाह रहे हैं। और वो सिविल वॉर कैसे होगी? जब रिजीम कमजोर होगी, उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी तबाह हो जाएगी, और मिलिट्री कैपेबिलिटी तो साथ साथ तबाह हो ही रही है, तो इकोनॉमिक हो जाएगी तो फिर तो बिल्कुल वो कमजोर पड़ जाएंगे और पूरी टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। और ग्रुप्स जो है वो पीछे मुसाद होगा, CIA होगी, अमेरिका होगा, यूरोप सारा होगा, तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी। तो ये क्राइसिस है, ये एक मुश्किल तरीन वक्त है जो ईरानियन कौम के ऊपर आ पड़ा है, जिनकी 2000 और उससे भी ज्यादा साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, एक जबरदस्त सिविलाइजेशन, लेकिन उनके साथ इस वक्त ये करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बहरहाल ईरान ने निकलना है, और ये वो हकायक हैं जो सबको पता होने चाहिए। बाकी देखें, ये प्रोपेगेंडा होता है, अच्छा वो डील कर लेते, अच्छा जी उनका एयर डिफेंस नहीं काम कर रहा, अच्छा जी उनकी इंटेलिजेंस कहां गई, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि वो किस बारबैरिक फोर्स के साथ लड़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, वो जंग चाहते नहीं है। तो ये एक और बड़ी खतरनाक बात यहां पर है कि 7 लाख जो इजरायली हैं, जो इजराइल में रहते हैं, वो असल में अमेरिकन नेशनल भी हैं, तो वो अमेरिकन सिटीजन भी हैं। तो यहां पर अब ये पूरी तैयारी की जा रही है कि जैसे ईरान अटैक कर रहा है, उसमें कोई अमेरिकन सिटीजन जो कि असल में तो इजरायली है लेकिन अमेरिकन नेशनल है, वो उसकी कैजुअलिटी हो गई तो अमेरिका कहेगा कि हमारे सिटीजन को मारा जा रहा है, तो वो भी एक एंगल है। अब जैसे अभी अमेरिकी एम्बेसडर जो इजराइल में है, जो सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट है, उसकी अभी स्टेटमेंट देखिए, ईरान इज अटैकिंग नॉट ओनली ऑन इजराइल बट अमेरिकन एज वेल। ओ भाई अमेरिकन कहां से आ गए? तो वो इजराइल में जो अमेरिकन रहते हैं इजरायली लेकिन डुअल नेशनल है, तो अब वो इवैक्यूएट कर जाए, यहां से इवैक्यूएट कर गए ना तो वहां से भी कर जाएं। तो अब वो देखेंगे खुद अमेरिकी एम्बेसडर वो बयानियां बना रहा है कि ये हमारे लोगों को हिट कर रहे हैं। तो इसलिए सूरत हाल ऐसी है कि अगले मिनट क्या हो जाए आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभी जो हमले हो रहे हैं उसकी मैं जल्दी जल्दी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। बड़ी हॉरिफिक बमबारी हो रही है और वो बढ़ती चली जा रही है, इंटेंसिफाई होती चली जा रही है। मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाने का मकसद वही है कि उस रजीम को देखे ना, असलहा आएगा अगर मिसाल के तौर पर आता है तो फौरी तो एयरपोर्ट्स के ऊपर ही उसने उतरना है, तो उनको तबाह किया जा रहा है। फिर इसका इकोनॉमिक पहलू से भी ताल्लुक है, यानी पूरी तरह से पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है ईरान को। अभी 3 एयरपोर्ट्स हैं, वो तेहरान और हमदान और तबरेज के अंदर अभी कुछ देर पहले उन्होंने निशाना बनाया, बॉम्बिंग इस वक्त जारी है। और नतांज और इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको दोबारा से निशाना बनाया गया है। 4 लोकेशन में ईस्ट आज़रबाईजान का जो प्रोविंस है वहां पर अटैक किया गया है। इसके अलावा जो खुरमाबाद की बेस है लोरिस्तान प्रोविंस के अंदर, वहां पर एक्सप्लोजन जो है वो सुने गए हैं। इमाम मिलिट्री बेस वहां पर अटैक हुआ है। और अब फिर वो कह रहे हैं न्यू इजरायली अटैक ऑन सिटी ऑफ तबरेज, मतलब वो बस बॉम्बिंग कंटिन्यूअसली जारी है। और अब जैसे इजरायली आर्मी का बयान देखिए, द रोड टू तेहरान हैज बीन ओपन्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी ईरान अब उनके लिए ऐसे है जैसे उनके लिए लेबनान है, जैसे उनके लिए शाम है, मतलब रास्ता खुला है, बस जाओ बॉम्बिंग करो, कोई रुकावट नहीं है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम की रिजीम चेंज भी असल में ईरान पर हमले की तैयारी थी, क्योंकि इस वक्त सीरिया की जो एयर स्पेस है उनके कंट्रोल में है, लेबनान की एयर स्पेस उनके कंट्रोल में, इराक की एयर स्पेस उनके कंट्रोल में है। और जॉर्डन ने, अभी खबर ये आ रही है और कितनी अफसोसनाक खबर है, इसको कैसे याद रखा जाएगा, जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस इजराइल के लिए खोली है ताकि वो ईरानियन जो मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे हैं उनको तबाह कर सके। तो जॉर्डन और ये सारी एयर स्पेस उनके कंट्रोल के अंदर है। तो वो कह रहे हैं द रोड टू तेहरान इज ओपन, और बहुत गैर मामूली ये चीज है। देखिए 40 साल लगे हैं ये करने में, और आज उनके लिए ईरान वैसे ही है जैसे उनके जहाज गजा में जा रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हमने सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया है जो ईरान की एबिलिटी टू लॉन्च है लॉन्ग रेंज मिसाइल, अब ये वो दावा कर रहे हैं। डिसीजन टू इंटेंसिफाई रेड्स ऑन तेहरान, मजीद इंटेंसिफाई कर रहे हैं। और 60 लोग शहीद हुए हैं जिसमें 20 बच्चे हैं। ये रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स तेहरान के ऊपर अभी जो हमला हुआ है उसमें 60 लोग, और ये वही प्ले बुक है, ये वही तरीकाकार है जिसमें सिविलियंस को हिट किया जाता है, उनको हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने के लिए, रेजिस्टेंस के खिलाफ खड़ा करने के लिए, जैसे लेबनान में करते हैं, सिविलियंस को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। देखिए जब ईरान अटैक करेगा तो ईरान के पास एयरफोर्स तो नहीं है, उनके मिसाइल आगे पीछे हो सकते हैं, वो किसी सिविलियन बिल्डिंग को हिट कर सकते हैं, इनके पास तो प्रिसाइज वेपन है, तो इनका कैसे सिविलियन को हिट कर सकता है? इनके पास तो प्रिसाइज वेपन्स हैं। तो हम देख रहे हैं गजा में सब चीज देख रहे हैं, वो जानबूझकर अटैक करते हैं। और असदाबाद के अंदर 2 ईरानी जो है वो वहां पर शहीद हुए हैं। और ये इस वक्त इजराइल का हमला है और जारी है, और मिनट मिनट के अंदर एस्केलेट हो रहा है। और इससे आगे क्या होने जा रहा है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ईरान ने क्या करना है? ईरान ने वही करना है, मेक देम रिग्रेटेबल, मेक देम
یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری طرح سے کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا جائے, ایک ڈسٹرکٹیو فورس, ایک ایسی فورس جو انہوں نے آج تک وٹنس نہیں کی, وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں, بس یہی ہے. اس کے علاوہ ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, وہ تباہ ہو جائیں گے, ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا, ان کو ایک دوسرے سے لڑوایا جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ان کے اوپر آنے والی ہیں. ایک ایسی طاقت جو اتنی تباہی لائے کہ وہ اس وار مشین کا ہاتھ روک سکے طاقت سے, بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ایران اس طاقت کے استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے. پہلا مظاہرہ اس نے کیا ہے, ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے کنوے کیا ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے. ایران انفارمز واشنگٹن, پیرس, لنڈن آف ایکسپینڈنگ اٹیکس آن اسرائیل. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. پھر یہی بات العربیہ, سعودی عرب کا میڈیا کہہ رہا ہے, تہران انفارمڈ واشنگٹن, لنڈن اینڈ پیرس دیٹ اٹ ول لانچ لارج اسکیل اٹیکس آن اسرائیل. لارج اسکیل اٹیکس, اور لارج اسکیل اٹیکس کیا ہیں؟ 400-500 میزائل تو انہوں نے پہلے داغے ہیں, تو اس سے لارج اسکیل کیا ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی 2000 میزائل داغیں گے. ایرانین آرمی, our next missile launch will be about 2000 missiles. دیکھیں اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے, اگر یہ کو 5-10 ہزار میزائل انہوں نے داغ دیا نا تو یہ کھنڈر کا ڈھیر بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. ان کی جو کیپیبلٹی ہے, ان کا ایئر ڈیفنس تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ 100% کام نہیں کرتا, وہ 30-40% جتنا بھی کام کر رہا ہے, اور ان نئے حملوں کے ساتھ بالکل فارغ ہو جائے گا. اور بہت ہائی چانسز ہیں کہ حزب اللہ نے اس جنگ میں آنا ہی آنا ہے, کیونکہ فیصلہ کن جنگ ہے. اور بھائی ایران تباہ ہو گیا تو حزب اللہ نے رہنا ہے, وہ بھی تو ویسے بھی تباہ ہو جائیں گے, پیچھے سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی آنا ہے, انہوں نے اسی دن کی تیاری کی تھی, تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لیکن ایران اکیلا 2000 میزائل کا اگلا راؤنڈ کرنے جا رہا ہے. یہ اس وقت وہاں سے بات سامنے آ رہی ہے. اگر یہ فائر ہو گئے تو یہ بہت بڑا دن ہوگا. اور انہوں نے جناب F-16 کی جو فوٹیج ہے وہ ایران سے جاری ہوئی ہے. F-16 انہوں نے مار گرایا ہے. بہت زیادہ اسرائیل سینسرشپ بھی لگا رہا ہے, اس کا لاس سامنے نہ ہے, لیکن بہرحال یہ ایک بڑی کامیابی ہے اگر انہوں نے یہ گرایا ہے, جس کی فوٹیج بھی وہ شیئر کر رہے ہیں, تو ایئر فورس کو کافی دھچکا پہنچا ہے. اور اٹیکس اگینسٹ اسرائیل ول کنٹینیو ایٹ ایسکیلیٹنگ پیس, حملے جاری رہیں گے اور ساتھ ساتھ ایسکیلیٹ بھی ہوتے رہیں گے. ایرانین آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس سے پہلے حملہ ہوا ہے وہ ریولوشنری گارڈ نے کیا ہے, وہ IRGC نے کیا ہے. IRGC الگ ہے, ایرانین آرمڈ فورسز الگ ہیں. تو ایرانین آرمی کہہ رہی ہے کہ وہ حملہ IRGC نے کیا ہے, ہم نے ابھی حملہ شروع بھی نہیں کیا, یہ ایرانین آرمی کہہ رہی ہے. اور ایران کے اندر جو ایگزامز ہیں اور یونیورسٹیز وہ ساری بند کر دی گئی ہیں, ایگزامز پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. اچھا, آخر میں جو ایران نے تازہ ترین حملہ کیا اس کی مزید ڈیٹیل سامنے آئی کہ وہاں پر کس طرح کے لاسز ہوئے ہیں. بہت بڑی کیجوالٹیز ہوئی ہیں. میں 2-4 ہیڈ لائنز آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی میڈیا سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کتنے لاسز ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر. کیجوالٹیز اینڈ ڈیمیج ان دا سینٹرل ریجن ایز اے ریزلٹ آف دا لیٹسٹ میزائل بیراج فرام ایران. سیورل پیپل آر وونڈیڈ اینڈ نمبر آف ہومز آر ہیویلی ڈیمیجڈ بائی دا بلسٹک میزائل امپیکٹ ان سینٹرل اسرائیل. اور سیورل ہومز ان دا سینٹرل ریجن ور ہٹ بائی لیٹسٹ ایرانین راکٹ بیراج, resulting 9 injuries including 1 in critical condition. 14 people injured in Iranian attack. 21 individuals injured in latest rocket strike on Rishon. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارمر سینئر کمانڈر جو ہے اس کا گھر تل ابیب کے اندر تھا اور اس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے. ایک تل ابیب کا ہاسپٹل, یہ سٹیٹس بتا رہا ہے کہ 52 wounded people وہاں پر لائے گئے, 52 wounded settlers ایک ہاسپٹل کے سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو پچھلا حملہ کیا تھا اس میں میسو کیجوالٹیز ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2000 داخلے جا رہے ہیں, اور اسرائیل پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, وہ بہت اگریسو آگے بھی بڑھے گا. امریکہ بھی بامبنگ کر سکتا ہے, اور آئل انفراسٹرکچر ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے جس سے اس کو کرپل کر دیا جائے گا, اور جب سول وار چھیڑنے کی پوری کوشش ہے. بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے. رشیا کیا کرتا ہے, چائنا کیا کرتا ہے, بہرحال ادھر بھی نظریں لگی ہیں, اور مڈل ایسٹ کی ریاستیں کیا کریں گی. یہ جنگ تو ریجنل وار چھڑ جائے گی, اور وہ ان کے لیے ظاہری بات ہے اچھا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرف صورتحال جاتی ہے. فی الحال ایک بڑی جنگ ہے جو تیزی کے ساتھ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے اور پورے ریجن کے اندر پھیل رہی ہے. آپ نے رائے ضرور کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.